اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں شدید غصہ ہے کہ جلسہ کیوں ملتوی ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا۔ دیکھیے، جب میں خان صاحب سے ملے نا تو میں ایک کیفیت میں سے گزرا۔ پہلے انسپریشن تھی، وہ جو انسپریشن تھی نا وہ غم میں تبدیل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ صبح 7 بجے اعظم سعودی صاحب ملاقات کرتے تو ملاقات کس کے کہنے پہ، اور یہ پیغام کس کا پیغام اعظم سعودی صاحب نے خان صاحب کو پہنچایا؟ میں اندر چلا گیا، ان کو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اب اگر وہ کسی کو اجازت دے رہے ہیں صبح 7 بجے، اس کا مطلب ہے اعظم سعودی کیوں سر؟ دیکھیں، اعظم سعودی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کس کو میرے پاس لے کر آؤ گے؟ ایسا بندہ ڈھونڈوں گا جو آپ سے ملاقات ہو سکے، آپ سے بات ہو سکے۔ اعظم سعودی صاحب تو کلا تنقید کرتے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اگر وہ گیا نہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو خان کے پاس لے کر گئے کیونکہ ٹی آئی کی یہ ویو اوپر جا رہی ہے۔ اب یہ مولانا کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اس ویو کے اوپر رائڈ کر لے۔ اگر اس نے یہ اپرچونٹی مس کر لی، نقصان مولانا کا ہے۔ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب، ان کے نام سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہٹا دو نا، آپ بھی شاید نہ ملو ان سے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پکڑا گیا تھا، جب سارے غائب ہو گئے تو جب آپ کہتے ہو یار اس کے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر انہوں نے پھانسی چڑھوا دی۔ اور نواز شریف صاحب تو خود بھاگ جاتا ہے۔ نومبر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت کچھ چیزیں چینج ہو جائے گی۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا، وہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ میرے ذرائع ہے، وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن ویسے تو آزاد ہے، اس طرح یہاں سے نہیں ویسے آزاد ہے۔ وہ ہوتے ہیں نا لوگ ماتر پتا آزاد بھی ہوتے ہیں نا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کالا سوٹ اور اوپر 404 کس کی فرمائش پہ؟ نہیں، یہ دل ہے کہ مانتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ جس شخصیت کے ساتھ پہلے تشریف فرماؤ کی ستاروں کی محتاج نہیں، بڑے پولائٹ طریقے سے اور بہت ہمبل انداز میں ٹو دی پوائنٹ ایک کاسٹ بورڈ بات کرتے، گفتگو کرتے، مختلف ٹی وی چینل پہ آپ روز دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر ہمایون مومن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ٹیسٹ میچ کھیلے، T20 کھیلے یا سپر اوور کھیلے؟ آپ جو مرضی کھیلیں، جیت ہماری ہے۔ سر، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں شدید غصہ ہے کہ جلسہ کیوں ملتوی ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک چیز میں تھوڑا سا ایک پیرلل ڈرا کروں گا، مینز میں ایک پاسٹ کی ہسٹری میں ایک مثال اٹھاؤں گا اور اس کو اس سے ملاؤں گا تو نہیں، لیکن میں آپ کو مثال دوں گا۔ اس سے ہوا تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، سارے کے سارے صحابہ نے کوشچن کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے جا کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں نے کیا صحیح ڈیسیژن لیا کہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، تو انہوں نے کہا پھر فکر نہ کریں۔ دیکھیں، اس طرح کے یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز جب آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر کوشچن مارک آتے ہیں۔ جب آپ کا سارے لوگ جمع ہو گئے تھے یہاں پہ، جب ساری انتظامیہ کو پتہ چل گیا تھا کہ لاکھوں میں لوگ آ گئے ہیں، پنجاب سے آ گئے، ایک رات پہلے آ گئے تھے، کن کن طریقوں سے لوگ نہیں آئے، تو ظاہر ہے کیا ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا ان کو افسوس نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ ہمیں بھی ہوا تھا، سب کو ہوا تھا۔ ایون جب میں عمران خان سے ملا، ان کو بھی نہ کہہ کے ان کو تکلیف ہوا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو اپنے سے بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر آپ یہ دیکھتے ہیں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ بھی کروا دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ اور میں پلاننگ کرتے، ایک اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اگر ادھر ہو جاتی تو کچھ چیزیں کوئی اور بھی آ رہا تھا، یہ اس میں شاید ہو جاتا ہے۔ اب 8 انشاءاللہ جو سپٹمبر ہوگا، اس میں جو ہوگا، اس میں ایک تو لوگوں کے گلے شکوے بھی دور ہو جائیں گے۔ اس جلسے کے حوالے سے آپ کا جنگ اخبار میں خبر بھی میں نے صبح پڑھی ہے کہ آپ نے کہا کہ آخری وارننگ ہے، تو یہ وارننگ کس کی طرف سے؟ لیڈرشپ کی طرف سے، خان کی طرف سے؟ یہ جو نیکسٹ جلسہ ہے اگر نہ کرنی دیا گیا تو
اچھا دیکھیں یہ وارننگ عمران خان کی طرف سے ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے ہے. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے چونکہ ان کے الفاظ تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ باہر جا کے سب کو بتا دیں. اب سب میں جو میری سمجھ تھی اس میں آپ کی گورنمنٹ بھی آتی ہے, آپ کی انتظامیہ بھی آتی ہے جنہوں نے اس کو کینسل کیا ہے, جنہوں نے این او سی واپس لیا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم پرابلی ہم لوگ خود بھی ایز اے لیڈرشپ بھی آتی ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ بھئی آگے غلطی کی گنجائش, وہ جیسے نہیں کہتے غلطی گنجائش نشتا, وہ ابھی ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور ان کو دوسرا یہ پیغام دیا تھا کہ اس کے بعد میں کینسل نہیں کروں گا, اور اگر آپ لوگوں نے کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے اس کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی آپ کے اوپر ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, اور اس کو ابھی کسی کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اعظم سواتی صاحب کی ملاقات صبح 7 بجے 7:30 بجے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو چیئرمین صاحب جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان کی اور عمر ایوب صاحب کی جو ملاقات نہیں کرنے دی ہے, ایون یہ کہ مسجد کو تالا لگا دیا اور نماز بھی باہر پڑھنی پڑی معذرت کے ساتھ. اور دوسری جانب صبح 7 بجے اعظم سواتی صاحب ملاقات کرتے, تو ملاقات کس کے کہنے پہ اور یہ پیغام کس کا پیغام اعظم سواتی صاحب نے خان صاحب کو پہنچایا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, جب آپ اس قسم کی یہ مسجدیں بند کر دیتے, نماز پڑھنے نہیں دیتے, تو یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی جو سوچ ہے نا اس کی نمائندگی کرتی ہے کہ آپ کی اتنی چھوٹی سوچ ہے, اتنی چھوٹی سوچ ہے. اور دیٹ شوز کہ آپ کا آئی کیو لیول کتنا لو ہے. دیٹ شوز کہ آپ کے اندر وہ ظرف ہی نہیں ہے جو ایک دشمن کے میں ہونا چاہیے, آپ میں وہ بھی نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے, دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے, یہ اڈیالہ جاتا ہے, تو اس کی بغیر کسی مطلب میرے ساتھ انتصار پنچودا صاحب تھے جنہوں نے میرے لیے یہ سب کچھ کرایا تھا, اور اپنے لیے بھی ان کا وہ تھا اپروول ہوئی تھی. میں اندر چلا گیا, ان کو انہوں نے اجازت نہیں دی. اب اگر وہ کسی کو اجازت دے رہے ہیں صبح 7 بجے, اس کا مطلب ہے ان کا اپنا مطلب تھا, ان کی اپنی حالت پتلی ہوئی تھی, ان کیوں ضرورت تھی کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ اس کو کینسل کر دے. نہ کینسل کیا تو ہم لوگ گئے, تباہ ہو گئے. اعظم سواتی کیوں سر؟ دیکھیں اعظم سواتی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کی بات نہیں مانتا, تو آپ کس کو میرے پاس لے کر آؤ گے؟ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں گا جو آپ سے ملاقات ہو سکے, آپ سے بات ہو سکے. تو آپ ان لوگوں کو لے کر آؤ گے کہ جو مجھے میرے ساتھ بات کر کے مجھے آپ کا پیغام بتا کے مجھے ذرا کام ڈاؤن کر کے وہ کر لیں اور بات کر سکیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر میں اعتماد کروں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی ہوں, میں اس بندے کو آپ کے پاس بھیجوں گا جو آپ اس پر اعتماد کرتے ہو. تو اعظم سواتی صاحب تو کلا تنقید کرتے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اگر وہ گیا نہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو خان کے پاس لے کر گئے کیونکہ خان ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تو خان سے بات کرنی تھی, منوانا تھا, خان نے ان کی بات نہیں ماننی تھی, تو انہوں نے خان جس پہ اعتبار کرتا ہے ان کو لے کر گئے. تو اس میں اعظم خان صاحب تھے, اعظم سواتی صاحب تھے, ان کو لے کر چلے گئے, انہوں نے بات کی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ساری چیزیں انہوں نے وہ کی ہے. اور اس کے بعد جب میں گیا ہوں تو مور اور لیس وہی بات خان صاحب نے مجھے بھی کہی ہے. اچھا, اس کے بعد آج خان صاحب نے صبح کے ٹائم پہ آج خان صاحب نے پھر میڈیا والوں سے اور مور اور لیس وہی بات اسی بات کو کی ہے. صرف یہ تھا کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں, جب میں ایک ڈیسیجن لیتا ہوں اور قائل ہوتا ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہو کہ ہمایوں آپ یہ کر لیں, تو میں قائل ہو جاتا ہوں کہ ہاں, تو میں کہوں گا کہ ہاں یار اس طرح ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے ڈیسیجن لیا وہ اس لیے میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا ڈیسیجن کو. لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہو اور میں قائل نہیں ہوتا, لیکن میں کہتا ہوں چلو آپ کہہ رہے ہو تو آپ کے لیے میں یہ کر لیتا ہوں, اب میرا ٹون فرق ہوگا. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اس دفعہ کر لیتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. دیٹ بیسیکلی مینس جو آپ بتا رہے ہو, یہ جو نیکسٹ جلسہ رہی ہے آئندہ والی بات ہے کہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو یہ جو ابھی نیکسٹ جلسہ آ رہا ہے اس میں کہا ہے کہ آج میں نے کینسل کر دیا ہے, جو کہ کل گزر گیا ہے, آج میں نے کینسل کر دیا ہے, نیکسٹ میں کینسل نہیں کروں گا, جو مرضی ہو جائے. تحریک لبیک کا جلسہ دھرنا آپ کے سامنے فیض آباد کے مقام پہ, اس کے بعد جماعت اسلامی کا 16-17 دن جو جلسہ دھرنا تھا لیاقت باغ کے سامنے مری روڈ پہ, وہ بھی آپ کے سامنے. آئے دن کوئی پروٹیسٹ, کوئی احتجاج, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے پابندی کیوں؟ خوف.
پی ٹی آئی کا خوف. میں مثال دیتا ہوں, آپ باہر جاؤ, آپ کو راستے میں بہت ساری بلیاں شیلیاں ادھر ادھر مل رہے ہوں گے, آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا. کوئی شیر آ جائے تو کیا اشر ہوگا آپ کا. وہ ایک آیا تھا نا ادھر, یہ ڈی ایچ اے کی طرف سے وہاں نکلا تھا, پوری انتظامیہ یوں بھاگ دوڑ کر رہی تھی, ادھر سے پکڑ کے لاؤ ادھر سے لاؤ. فرق ہوتا ہے آگے کون ہے, اس کا خوف ہوتا ہے. 5-10 ہزار 20 ہزار 25 ہزار کا کوئی خوف نہیں ہوتا, لیکن جب لاکھوں کا جلسہ نکل رہا ہو تو خوف ہوتا ہے. یہ خوف اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, یہ آپ اور میں ڈال نہیں سکتے, یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ لوگوں کے رابطے اور ملاقاتیں میں تیزی نظر آئی ہے, تو کیا حاصل حصول ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, اب مولانا صاحب بڑے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو سمجھاؤں یا کیا کروں, لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپرچونٹیز دیتا ہے. اگر آپ وہ اپرچونٹی نہیں لیتے, وہ اپرچونٹی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے, گیم ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سرفنگ. مینز وہ جب لہر اٹھتی ہے تو آپ اس کے اوپر وہ لے کر اسکیٹ لے کر اس کے اوپر سرف کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں وہ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کی یہ ویو اوپر جا رہی ہے. اب یہ مولانا کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اس ویو کے اوپر رائڈ کر لے. اگر اس نے یہ اپرچونٹی مس کر لی, نقصان مولانا کا ہے. مولانا کے پاس یہ ایک اچھی اپرچونٹی اگر وہ سمجھ سکے تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اشارے ہیں. آپ نے وہ اس میں ڈائریکٹ چیزیں نہیں اس میں, تو اگر مولانا صاحب سمجھ سکیں, یہ ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ ادھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلط میرا ایکسپیرینس غلط ہوا. جب آپ غلط لوگوں کے ساتھ کھڑو گے تو غلط ہی ایکسپیرینس ہوگا نا. جب آپ چور کے ساتھ جا رہے ہوگے, وہ چوری کرے گا تو آپ بھی بیچ میں پکڑے جاؤ گے. غلط ایکسپیرینس, غلط بندوں کے ساتھ جانے کے پیڑے کمت ہے, پیڑے کنسے, تو اس کے کنسیکوینسز جن کے اوپر آپ نے تکیہ کیا تھا وہ تو ہے ہی جھوٹے, وہ تو ہے ہی بے ایمان. آپ ان کے پاس تکیہ غلط کیا تھا, اس لیے آپ کے ساتھ وہی ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ہمبل انداز میں اور بہت اچھی طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی اور PMLN کو PTI کو مشابہت نہیں کرتے, بڑے اچھے انداز میں اس کے اوپر تنقید کرتے, وہ بھی دلائل کے ساتھ. تو آج آپ نے بھٹو کا اور نواز شریف کا جو حوالہ دیا, مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگا. دیکھیں اس طرح ہے کہ ہمیں تانا پڑا تھا, ایک پروگرام میں تانا پڑا تھا کہ جی آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی ہسٹری نہیں دیکھی اور ہم لوگوں نے یہ چیزیں قربان کیے, وہ قربان کیے, فلانا قربان کیے, اور آپ لوگوں کا وہ ہے. دیکھیں اگر ابھی ہم ریسنٹلی دیکھیں کہ کیا ہوا ہے, جب عمران خان کو پکڑا کتنے لوگ باہر نکلے ہیں, کیا کچھ ہوا. اب میری سمجھ یہ تھی کہ جب وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا, تو اس میں اور جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا ہے, ایک کسی بھی انتظامیہ کے دل میں خوف آ جائے کہ یار یہ تو بڑی دنیا اس کے پیچھے ہے, اس کے تو ایک اشارے پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ ذرا خیال رکھیں گے. اچھا جب میں اب ہسٹری میں پڑھتا ہوں تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو پکڑا گیا تھا, ان کی پوری پارٹی میں سے جو 70-80 وہ تھے, ان میں سے ٹوٹل 4-5 بندے رہ گئے تھے, باقی سب غائب ہو گئے تھے. جب سارے غائب ہو گئے تو جب آپ کہتے ہو یار اس کے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر انہوں نے پھانسی چڑھوا دی. وہ کھڑے ہوتے نا ادھر تو پھانسی نہ چڑھتے, کبھی نہ چڑھتے, کسی کا دماغ خراب ہے ان کو پھانسی دے دیتے. اور نواز شریف صاحب تو خود بھاگ جاتا ہے, وہ تو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے وہ بھاگ جاتا ہے. پارٹی جب دیکھیں, جب آپ کا لیڈر ہی ملک سے باہر بھاگ جائے, پیچھے رہ کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں جنگوں میں ہوتا کیا ہے, جنگوں میں جب آپ کا لیڈر بھاگ جائے پیچھے اس کا کیا ہوتا ہے, ختم. تو جب ان کے خود ہی بھاگ جاتا ہے فوراً بعد. مجھے ایک بات بتائیں, آپ دیکھیں, مجھے دیکھیں پچھلے 30-35-40 سالوں میں, میں اپنی اس کے بتاتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور پالیٹکس دیکھی, حالانکہ میں پالیٹکس میں نہیں تھا, جب بھی کبھی حکومت جاتی ہے اور جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے, یا اس کی کمر میں درد ہوتا ہے, یا وہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ کورٹس میں جا کے کہتا ہے کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ تو بہکی باتیں کر رہے ہیں, اس کو دماغ, آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ دماغ خراب ہے اس کا. مطلب ہمارے لیڈروں کا دماغ خراب ہے, پھر ہم اس کو ایسی پوزیشن پہ بھی بٹھا دیتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پلیٹلیٹس خراب ہو گئے, باہر جو ہی باہر گیا وہاں جا کے KFC کھا رہا ہے. بھائی KFC کھانا تھا, ہمیں کہہ دیتا, ہم تمہارے پیسے یہاں دے دیتے. خان صاحب آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, خان صاحب خشاش خان صاحب, اچھا میں یہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کے لیے.
دیکھیے جب میں خان صاحب سے ملے نا تو میں ایک کیفیت میں سے گزرا. پہلے انسپریشن تھی کہ یار یہ بندہ کیسا بندہ ہے, یہ جیل میں ہے لیکن یہ ہر چیز کے اوپر اس کا مطلب گرپ ہے, لوگ اس سے ڈر رہے ہیں. 3 بندے ادھر کھڑے تھے, 3 بندے ادھر. میں نے کہا کہ جی انتظار پنچوتا کہ انہوں نے اجازت نہیں دی. مڑ کے ادھر ہی کھڑے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, وہ سارے وہ ڈرے ہوئے ان سے. تو جیل کے اندر بھی وہ اس شیر کی مانند دھاڑ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے جیسے پرائم منسٹر کا آفس ہو اور یہ لوگ عام ان کے ساتھ اس طریقے سے تھا. لیکن وہ جو انسپریشن تھی نا وہ غم میں تبدیل ہو رہی تھی. کیوں کہ آپ دیکھتے ہو وہ شخص جس نے اس ملک کے لیے اس ملک کو عزت دی, جیسے ابھی ندیم ارشد نے دی ہے, ویسے اس شخص نے اس ملک کو عزت دی. پہلا ورلڈ کپ لا کر دیا, کوئی اور نہیں لا سکا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اگینسٹ آل آڈ, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا, اس نے اس ملک کو ایک ایسا ہسپتال بنا کے دیا. اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, نہ چوری کا نہ کسی اور کا, لیکن ایسا ہسپتال بنا دیا جہاں غریبوں کے بچوں کو اعلیٰ قسم کی وہ ملتی ہے. اور پھر اس کے لیے وہ واحد لیڈر ہے, اگر میں ہسٹری میں جا کے دیکھوں, وہ قائد اعظم کے بعد واحد لیڈر ہے جس نے اپنی ساری جائیداد اپنی زندگی میں اس چیز کے حوالے کر دی, جو جو اس کو چیزیں ملی تھی اس کے حوالے کر دی. قائد اعظم نے کیا تھا اپنی 60 یا 70% جائیداد, اور یا عمران خان نے جس نے اپنی 100% جائیداد گھر سمیت ساری چیزیں, وہ 300 کنال کے لو, 200 کنال کے لو, وہ اور باقی سارے سب اس کے حوالے کر دیے, ٹھیک ہے. دوسرا, ایک تعلیم کے لیے, تعلیم, صحت, تعلیم کے لیے انہوں نے ایک نمل یونیورسٹی بنائی ہے. اور جو مطلب وہ آپ کو پڑھانا کیا چاہتے, وہ آپ کو پڑھانا چاہتے القادر ٹرسٹ کیوں بنائے, تاکہ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں. وہ آپ کو کس چیز کی مثال دیتے ہیں, وہ آپ کو دیتے ہیں اسوہ حسنہ کی مثال دیتے ہیں, وہ آپ کو مثالی ان چیزوں کو دیتے ہیں. تو آپ ان سے پڑھیں کہ سیکھیں کہ ہم مسلمان, وہ تھے تو تمہارے آبائی, لیکن وہ کیا ہو. اچھا, اس کے بعد جب ہم ان چیزوں سے گزرتے ہیں اور جیل میں ہوتے ہوئے پاکستان کو ایک اور عزت دینا چاہتا ہے کہ آکسفورڈ کے وہ چانسلر شاید بن جائے, اللہ کرے بن جائے, لیکن اگر نہیں بھی بنتے, ان 3 لوگوں میں سے تو ہیں تو صحیح نا, پاکستان کا نام تو ہے نا, عزت تو مل رہی ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو وہاں جا کے کنٹیسٹ کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا. اب آ جاتی ہے جب یہاں پہ جاتا ہے غم ہوتا ہے, اب یہ غم غصے میں تبدیل ہوتا ہے. اس شخص کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو, اس شخص کے اوپر آپ نے اس قسم کی گھٹیا قسم کے کیسز کر دیے ہیں, اس شخص کے اوپر جو آپ کے اور میرے بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہا ہے. وہ آج میاں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے چلا جائے, لوگ اس کو کہہ رہے 2-3 سال کے لیے تم باہر چلے جاؤ, وہ نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ آپ کیوں میری وجہ سے نہیں جا رہا؟ وہ کہتے ہیں اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو اس شہرت کی بھی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شہرت دی ہے. میں دیکھو میاں نواز شریف اور زرداری صاحب, ان کے نام سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہٹا دو نا, آپ بھی شاید نہ ملو ان سے, مذاق کے علاوہ. میں عمران خان کو لا کے کھڑا کر دوں, دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو عمران خان سے نہیں ملے گا؟ بالکل ایسے ہی. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس میں آپ کا اور میرا کوئی وہ نہیں ہے. وہ ایک ہم کہتے ہیں میڈاس ٹچ. جو شخص میرے سمیت آپ کے سمیت, میں جب عمران خان کی بات کرتا ہوں دنیا مجھ سے محبت کرتی ہے, کیوں میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب ایز اے سیزن پولیٹیشین, نومبر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت کچھ چیزیں چینج ہو جائے گی. نومبر کے مہینے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں دیر از ٹو مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ, ٹھیک ہے. لیٹس کراس دا برجز ایز دے کم. جب وہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے نومبر میں. دیکھیں نومبر میں اصولی طور پر ایک بائسڈ شخص ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد بائسڈ ہے, اس نے 2-3 ایسے فیصلے کیے ہیں جن سے میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان مطمئن نہیں ہوں. ایک, حدیبیہ پیپر مل, دنیا جہاں کی کرپشن کے ثبوت اس کیس میں ہے. وہ چیک آج بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں, ان کی کاپیز پڑی ہوئی ہیں, اور ان چیک کو کیش کیا گیا ہے. آپ آج وہ کھولیں, آپ کو پتہ چل جائے گا منی ٹریل کیا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے نا, وہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ میرے ذرائع ہیں, وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں, بند کرا دیا گیا. نمبر 2, بلے کا نشان محسوس نشستے. نمبر 3, اس بلے کے نشان کی وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر یہ ڈیسیجن لے رہا ہے. میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتہ تھا.
وہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا جو وہاں ہوا ہے. الیکشن کمیشن کس کا ذیلی ادارہ ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن ویسے تو آزاد ہے, کس طرح؟ یہاں سے نہیں, ویسے آزاد ہے. وہاں ہوتے ہیں نا لوگ ماتر پتا آزاد بھی ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں جو غم و غصہ ہے لوگوں میں کہ جلسہ نہیں ہوا, تو نیکسٹ جلسے کے لیے اپنے کارکنان کے لیے, ٹائیگرز کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیے غم و غصہ ہم سب کو ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ ہمیں نا اپنی جو کیا کہتے ہیں ایموشنس پہ تھوڑا سا قابو کر کے نا اپنے دماغ میں سے بھی کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے آپ اونٹ کا پاؤں باندھو پھر مجھ پہ توکل کرو. تو بعض دفعہ آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیں اگر یہ ڈیسیجن عمران خان کا تھا تو کسی وجہ سے ہوا ہوگا, جو ہو سکتا ہے شاید ہماری سوچ میں وہ نہ آتی ہو, انہوں نے کوئی کیا ہو جس سے آپ کو یا مجھے یا اس ملک کو نقصان پہنچتا ہو, تو انہوں نے ڈیسیجن لیا. جب انہوں نے لے لیا ڈیسیجن, انہوں نے کہہ دیا ہے, تو پھر لبیک جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 سپٹمبر ابھی 2 ہفتوں میں ہو جائے گا, 2 ہفتوں میں تیاری کرے, 8 سپٹمبر کو نکلے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کو نہیں روکے گا. عمران خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جیل سے بھی آواز آ جاتی ہے آپ نے نہیں رکنا. اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کیا چیز ہے. کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ 8 سپٹمبر کو ملاقات ہوگی. اس ملک کے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے. پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے پاکستان میں تو آپ سے بات کرنی ہے, کسی اور سے بات نہیں کرنی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ اس ملک کو کا نگہبان رہے, اور اللہ کرے یہ ملک ہمیشہ ترقی کرے. اور یہ یاد رکھنا ایک آخری چیز, یہ ملک ترقی تب کرے گا جب یہاں سے وہ کرپٹ لوگ نکل کر جائیں گے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آخر میں کالا سوٹ اور اوپر سے 804 کس کی فرمائش پہ؟ نہیں یہ دل ہے, یہ دل ہے کہ مانتا نہیں. کیا کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہ کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.